اگر وہ حق صاف شفاف اور جرت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا تو خاموش ہو جائے، دل میں برا جانے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ حق بیان نہیں کر سکتے تو باطل بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی زبان ہے اس کو چلانا ہے، جہاں مرضی چلاتے رہیں۔ اگر وہ حق بیان نہیں کر سکتی، حق کا ہمارے بہت سارے اہل علم و دانش، ان کو حق کا علم ہوتا ہے، مگر چونکہ زبان چلانی ہے چاہے باطل پر چل جائے، ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی۔ علم حقیقت کا ہوتا ہے کہ حق بیان کرنا ہے، مگر جرت نہیں ہوتی حق بیان کرنے کی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کفر بیان کرتے ہیں، باطل بیان کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے عوام ان سے منحرف ہو چکے ہیں، بلکہ باغی ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، ہر شخص کا انفرادی طور پر قیامت کے روز ٹرائل ہوگا، ہر شخص کو سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، اس کے گواہان ہوں گے، اللہ رب العالمین ون بائی ون ہر شخص کا ٹرائل کرے گا۔ بابا، انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، ہر نبی سے گواہی لی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو کس طرح تعلیم و تربیت کی، آپ نے ان تک حق بات امانت و صداقت کے ساتھ کس طرح پہنچائی، اپنے گواہ حاضر کرو۔ انبیاء جب اللہ کے حضور پیش ہو کر گواہی دیں گے، ان کے گواہان موجود ہوں گے اور اپنی امانت و صداقت اور منصب نبوت و رسالت کی گواہی دیں گے اور تمام آگے اللہ کے حضور پیش کریں گے، تو پھر عام انسان کہاں گیا؟ علماء کہاں گئے؟ آج یہ ذمہ داری علماء امت کی ہے۔ ان کے پاس فقط علم ہونا کافی نہیں ہے، حق بات کو بیان کرنے کی جرت ہونا بھی ضروری ہے، ایمان اور توکل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو زبان چلانا فرض نہیں ہے، خاموش رہیں۔ اگر آپ حق بیان نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان کو بند رکھیں، اسے لگام دیں۔ آپ پر واجب نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو بولنے کا سلیقہ عطا کر دیا تو جو مرضی بولتے چلے جائیں اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب کرتے چلے جائیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے قوم میں فتنے جنم لیتے ہیں۔ دیکھیے نا، جتنے بھی ادارے ہیں، ایک ملک ہے اس کو مختلف ادارے چلاتے ہیں، اس میں عدلیہ ہے، مقننہ ہیں، افواج ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں۔ یہ تمام کے تمام اداروں میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی اسی ملک کے ہی افراد ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمی تربیت جو حاصل کرتے ہیں وہ علماء کے ذریعے تو کرتے ہیں، ان سے جو کچھ وہ سنتے ہیں، ان کے اعمال جس طرح کے دیکھتے ہیں، ان کی عادتیں جس طرح سے دیکھتے ہیں وہی اپنا لیتے ہیں، وہی آگے جا کے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو آج ملکوں کے بلکہ امت مسلمہ کے عالم اسلام کے بگاڑ کی وجہ نااہلی، جہالت، کم ظرفی اور بے ایمانی ہے ان علماء سو کی جنہوں نے اس امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ ورثۃ الانبیاء تھے، انبیاء کے وارث تھے، انہوں نے اس پر خیانت کی جس کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ پہل تو عوام ان سے کراہت کا اظہار کرتی تھی، اب علی الاعلان نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دو طرح کے گروہوں نے میری کمر توڑ دی، ایک جاہل عابد، یعنی جو عبادت کرتا ہے اور بغیر علم کے کرتا ہے، جاہل ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسے اللہ کی معرفت ہے نہیں مگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اور اللہ کے حقوق ادا کر کے پھر آگے اسے اللہ کی مخلوق میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اسے قرآن کی تعلیم کی خبر نہیں ہے، ناسخ و منسوخ کی خبر نہیں ہے، احادیث نبویہ کے مفاہیم نہیں سمجھتا، اس کے اندر فقاہت نہیں ہے، جس طرح سمجھ میں آ رہا ہے بس عبادت کرتے چلے جا رہا ہے۔ وہ جو بھی عبادت کر رہا ہے قیامت کے روز اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، مگر معاشرے میں وہ جس طرح کی عبادت ایک جاہل شخص کرتا ہے، اس سے دوسرا سمجھدار آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی کراہت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور دوسرا بدکار، بد عمل، منافق عالم، جس کی ذاتی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہوتا اور اپنے اس بد کردار علم کے ذریعے لوگوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، جس کا ان کے دلوں پر
قلوب و اذہان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، بے اثر علم آگے منتقل کرتا چلا جاتا ہے اور حق بات کو چھپاتا ہے۔ عقائد کے اندر حقائق کو وہی شخص چھپاتا ہے جس کے دل میں نفاق، منافقت ہوتی ہے، وہ کذب کرتا ہے، افتراء کرتا ہے، بہت بڑا ظلم کرتا ہے، خود بھی دوزخ میں جاتا ہے اور شیطان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے سارے گروہ کو بھی دوزخ میں لے کر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اندھی تقلید کر کے اس جاہل ملا کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خود قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، دین کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ دین اسلام کو بھی اپنی انرجی دینا واجب ہے۔ آپ یہاں پر فقط اپنی مرضی کی خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کائنات کی تخلیق سے بھی بڑا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ رپورٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز کھولا جائے گا۔ روز آخرت نے آنا ہے، قیامت قائم ہوگی، روز محشر لگے گا، میدان محشر میں سب جمع ہوں گے۔ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، یہ ضروری ہے کہ قیامت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر، میس کمیونیکیشن میں جو گفتگو آپ سنیں، اکثر و بیشتر ایک ہی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ قیامت نے جب بھی آنا ہے، حقیقت یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ اس نے ضرور آنا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ جب بھی آنا ہے، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا آپ پریپیئرڈ ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو آپ کے جب گواہان آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں کہ آپ میں صداقت ہے، امانت ہے، آپ کا باطن صاف ہے، آپ نے حقوق العباد پورے کیے یا نہیں کیے؟ حقوق اللہ تو آپ نے ادا کیے، نمازیں پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، تسبیحات کر کے آپ نے حقوق اللہ تو ادا کیے، مگر حقوق العباد میں آپ نے توجہ ہی نہ دی، ساری زندگی حقوق اللہ ہی ادا کرتے رہے۔ بھائی فرشتے بھی تو اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ انسان کو صرف اور صرف حقوق اللہ کے ادا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے، مگر حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں، آپ نے کس پوٹینشل کے ساتھ، کتنی انرجی لگا کر ان کو سروسز پرووائڈ کی ہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ تمام گواہان کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں باری تعالیٰ جو تجھ پر جھوٹ باندھتے تھے، تہمت لگاتے تھے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جاہل، بے وقوف اور بدو شخص لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کے راستے سے نہیں روکتا۔ وہی شخص روکتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، مگر وہ علم کو مس یوز کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، حقیقت جان کر حقیقت کو چھپایا جاتا ہے۔ جس کو حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے، اس نے حقیقت کو کیا چھپانا ہے؟ وہ تو ہے ہی جاہل۔ جو عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ حق جان کر حق کو چھپاتا ہے، باتیں اپنے سے گھڑ کر دین کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اسلام کے ساتھ منسوب کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتا ہے۔ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کی طرف نہ جاؤ۔ پوری دنیا میں جو اربوں مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ سجدہ نہ کرو، عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، سب یہی کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے راستے سے روکتے کیسے ہیں؟ مسلمانوں میں چھپے منافق لوگ، وہ اللہ کے راستے سے کس طرح لوگوں کو روکتے ہیں؟